السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائنز۔ BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ کا کہنا ہے کہ تلنگانہ میں جل، جنگل، زمین سمیت تمام شعبوں میں ترقی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں جنگلاتی علاقہ بڑھ کر 60% ہو گیا ہے۔ ریاستی حکومت پرسوں اقلیتوں کے لیے 100% سبسڈی پر مبنی معاشی تعاون اسکیم لانچ کرے گی۔ ریاست میں اس مہینے کی 23 تاریخ تک ہلکی تا اوسط بارش یا گرج چمک کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ مرکزی حکومت نے موبائل سم کارڈ ڈیلرز کا پولیس اور بائیومیٹرک ویریفیکیشن لازمی قرار دیا ہے۔ ساتھ ہی بڑے پیمانے پر موبائل کنیکشن کے میکانزم کو بھی روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چندرائن-3 مشن میں اسرو کو ایک اور کامیابی ملی ہے۔ مشن کا لینڈر خلائی جہاز کے پروپلشن ماڈیول سے آج الگ ہوا ہے۔ لینڈر ماڈیول اب چاند کی سطح پر اپنا سفر جاری رکھے گا۔ توقع ہے کہ 23 اگست کو لینڈر وکرم روور پر پرگیان چاند کی سطح پر اتریں گے۔ لینڈر ماڈیول اور پروپلشن ماڈیول کی کامیابی سے علیحدگی کو چاند پر اگلے مشن کے لیے اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ لینڈر اور روور سائنٹیفک آلات سے لیس ہیں اور وہ چاند کی سطح پر تجربات کریں گے۔ چندرائن-3 مشن کے تحت کل چاند کے مدار کا 5واں مرحلہ کامیابی سے تکمیل پایا تھا۔ BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ کا کہنا ہے کہ تلنگانہ میں جہاں پہلے بنجر زمین ہوتی تھی، اب ریاست کے مختلف علاقوں میں تقریباً 1 کروڑ اراضی پر کاشت کی جا رہی ہے۔ KT راما راؤ نے ایک تقریب سے خطاب کیا جہاں پر کانگریس لیڈر T وینکٹ راؤ نے اپنے حامیوں کے ہمراہ BRS میں شمولیت اختیار کی۔ KT راما راؤ نے کہا کہ ریاست میں جل، جنگل، زمین سمیت تمام شعبوں میں ترقی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں جنگلاتی علاقہ بڑھ کر 60% ہو گیا ہے۔ BRS صدر نے کانگریس کے ریاستی صدر ریونت ریڈی کو 3 گھنٹے برقی سربراہی والے بیان پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ تارکا راما راؤ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ چندرشیکھر راؤ یدادری نرسمہا سوامی مندر کی طرز پر بھدادری رامالائم کی تعمیر جدید کریں گے۔ اس کے علاوہ گوداوری پر چیک ڈیمز بنائے جائیں گے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے پرسوں اقلیتوں کے لیے 100% سبسڈی پر مبنی معاشی تعاون اسکیم لانچ کی جائے گی۔ اسٹیٹ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے ذریعے یہ اسکیم نافذ کی جائے گی۔ ریاست کے اقلیتی فلاحی محکموں نے کہا کہ حکومت نے تمام اضلاع میں یہ اسکیم شروع کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ریاستی حکومت نے پسماندہ طبقات کی طرز پر اقلیتوں کو 100% سبسڈی پر 1 لاکھ روپے کی مالی امداد فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سائڈ دیجیے یہ بھائی صاحب، ذرا آپ لوگ بازو ہٹو، بازو ہٹیے ادھر، یہ راستہ چھوڑو، اس میں رکھو جی بار بار ترنت نہیں ہے، آپ جاؤ ترنت نہیں ہے، راج بھائی اس کا کام ان کو کر رہے ہو، ہم بازو ہٹو، ذرا آپ لوگ ذرا ادھر ہٹ جائیے، چلیے بھائی 10 آدمی آئیے، صرف 10 آدمی آہستہ آئیے۔ ریاست کے سرکاری دفاتر پر سولار پاور پلانٹس نصب کرنے کی پہل کے تحت تلنگانہ اسٹیٹ رینیویبل انرجی ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے سوریا پیٹ کے انٹیگریٹڈ ڈسٹرکٹ آفیسز کمپلیکس پر 100 کلو واٹ سولار روف ٹاپ پاور پلانٹ نصب کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ چندرشیکھر راؤ اتوار کو سولار پاور یونٹ کا افتتاح کریں گے۔ ریڈکو چیئرمین کے مطابق سوریا پیٹ کلکٹریٹ کمپلیکس پر تنصیب کردہ سولار یونٹ کے ذریعے 1.44 لاکھ یونٹ برقی پیدا ہوگی اور سالانہ برقی بل پر 11,23,000 روپے کی بچت ہوگی۔ تروملا تروپتی دیوستھانم TTD نے حالیہ دنوں تیندوؤں کے حملوں کے تناظر میں تروملا مندر کے درشن کے لیے آنے والے شردوالوں کو لکڑی فراہم کرنے کے اپنے فیصلے کا دفاع کیا ہے۔ TTD کے چیئرمین B کروناکر ریڈی کا کہنا ہے کہ محکمہ جنگلات کی تجویز پر یہ فیصلہ کیا گیا۔ TTD کے چیئرمین نے اس مقام کا دورہ کیا جہاں پر محکمہ جنگلات کی جانب سے رکھے گئے پنجرے میں تیندوے کو پکڑا گیا ہے۔ علی پیری راستے پر ایک ہفتے کے دوران یہ دوسرا تیندوا پکڑا گیا۔ واضح رہے کہ 11 اگست کو تیندوے کے ایک حملے میں 6 سالہ لڑکی کی
موت ہوئی تھی۔ مرکزی وزیر صحت منسکھ منڈاویہ نے آج مہاتما مندر گاندھی نگر گجرات میں WHO کی ٹریڈیشنل میڈیسن گلوبل سمٹ کا افتتاح کیا۔ منڈاویہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ اجلاس شرکاء کو آپس میں خیالات کا تبادلہ کرنے، شراکت داری اور روایتی ادویات کے لیے کام کرنے اور اس کے فروغ کے لیے معاون ثابت ہوگا۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ اس اجلاس کے ذریعے عالمی سطح پر روایتی دواؤں کو فروغ دینے کے لیے یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ثابت ہوگا۔ اس موقع پر WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ایڈھانم گیبریسس بھی موجود تھے۔ اس دوران روایتی ادویات اور ہندوستان میں صحت خدمات سے متعلق ایک خصوصی نمائش کا بھی افتتاح کیا گیا۔ مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ اجے کمار مشرا کا کہنا ہے کہ مرکزی حکومت نے گزشتہ 9 برسوں کے دوران دفاعی فورسز کے لیے 28,000 مکانات تعمیر کیے ہیں۔ مرکزی وزیر نے آج چنئی میں نیشنل سیکورٹی گروپ کے اسپیشل اور کمپوزٹ گروپ کو کوارٹرز کا افتتاح کیا۔ اجے کمار مشرا نے کہا کہ ہندوستانی مسلح افواج نہ صرف عوام کی خدمت کرتی ہے بلکہ اپنے امن مشن کے ذریعے کئی ممالک میں امن و امان قائم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آیوشمان بھارت اسکیم کے ذریعے 39 لاکھ جوانوں نے استفادہ کیا ہے۔ مرکزی حکومت نے موبائل سم کارڈ ڈیلرز کا پولیس اور بائیومیٹرک ویریفیکیشن لازمی قرار دیا ہے۔ ساتھ ہی بڑے پیمانے پر موبائل کنکشن کے میکانزم کو بھی روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نئی دہلی میں آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر مواصلات اشونی وشنو نے کہا کہ تمام پوائنٹ آف سیلر ڈیلروں کے لیے رجسٹریشن بھی لازمی رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ صارفین کے تحفظ، فرضی فون کالز اور سائبر دھوکہ دہی کے روک تھام کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا۔ مرکزی وزیر نے بتایا کہ 52 لاکھ فرضی کنکشن کو ڈی ایکٹیویٹ کیا گیا اور 67,000 سم کارڈ ڈیلروں کو بلیک لسٹ کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ضمن میں 300 FIR درج کی گئی ہیں۔ مرکزی وزیر کے مطابق 66,000 واٹس ایپ اکاؤنٹس اور 8 لاکھ پیمنٹ ویلٹ اکاؤنٹس بلاک کیے گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے جانکاری دی کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست کے مختلف اضلاع کمرم بھیم، آصف آباد، منچریال، کریم نگر، پدہ پلی، جے شنکر، بھوپال پلی، ملگو، بھدادری، کوتگوڑم، نلگونڈا، ورنگل، ہنمکنڈا، جنگاؤں، سدی پیٹ، یدادری، بھونگی، رنگاریڈی، میڈچل، ملکاجگیری اور حیدرآباد کے مختلف مقامات پر ہلکی تا اوسط بارش اور گرج چمک ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہفتے کے دن ریاست کے اضلاع عادل آباد، کمرم بھیم، آصف آباد، منچریال، نرمل، نظام آباد، جگتیال، راجنہ، سلسلہ، کریم نگر، پدہ پلی، جے شنکر، بھوپال پلی، ملگو، محبوب آباد، ورنگل، ہنمکنڈا اور کاماریڈی میں شدید بارش کا امکان ہے۔ ریاست کے بعض مقامات پر اس مہینے کی 23 تاریخ تک ہلکی تا اوسط بارش یا گرج چمک کا امکان ہے۔ مگرمچھ نے ندی کنارے عورت کا شکار کر کے اسے کھا لیا۔ اڑیسہ کے جاج پور ضلع میں چہارشنبے کے روز ایک مگرمچھ نے دریا کنارے خاتون کا اس وقت شکار کر لیا جب وہ کپڑے دھونے کے بعد نہا رہی تھی۔ خاتون کا نام جوتسنا رانی بتایا جاتا ہے، جس کی عمر 35 برس تھی۔ وہ بیرو پان ندی کے کنارے کپڑے دھونے کے بعد نہا رہی تھی کہ اچانک مگرمچھ نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے کھینچ کر دریا میں لے جانے کے بعد اسے زندہ کھانے لگا۔ یہ واقعہ ضلع جاج پور کے پالت پور گاؤں میں پیش آیا۔ اس واقعے کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر وائرل ہو رہی ہے۔ وہاں موجود لوگ اسے بچانے کی کوشش تو کیا کرتے، مگر انہوں نے مگرمچھ کو اس عورت کو اپنے جبڑوں میں دبائے گہرے پانی میں کھینچ کر لے جاتے ہوئے اس ہولناک واقعے کی ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ اس دوران خاتون نے خود کو مگرمچھ کے شکنجے سے بچانے کی کوشش کی اور بہت ہاتھ پیر مارے، مگر مگرمچھ نے اسے نہیں چھوڑا۔ بعض لوگ اس کے گھر والوں کو اطلاع دینے کے لیے اس کے گھر کی جانب دوڑ پڑے۔ مقامی فائر بریگیڈ عملے نے سرچ آپریشن کے بعد اس عورت کے بچے کچے اعضاء تلاش کر کے باہر نکالے، جنہیں سرکاری دواخانہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ آندھرا پردیش میں گاڑی الٹ گئی، راہگیر اور مقامی افراد شراب کی بوتلوں کے ساتھ فرار۔ آندھرا پردیش کی چتور تروپتی قومی شاہراہ پر سرکاری شراب سے لدی گاڑی الٹ گئی، جس کے ساتھ ہی سڑک پر گری شراب کی بوتلوں کو لے کر کئی راہگیر اور مقامی افراد فرار ہو گئے۔ چتور ضلع کے وڈے پلی علاقے کے قریب ایک سرکاری شراب کا پوائنٹ ہے، جہاں سے دکانات کو شراب کی سپلائی کی جاتی ہے۔ معمول کے مطابق ایک کھلے ٹیمپو میں شراب کے ڈبے منتقل کیے جا رہے تھے کہ گاڑی کا اگلا پہیہ پنکچر ہو گیا، جس کے نتیجے میں گاڑی بے قابو ہو کر سڑک کے کنارے الٹ گئی۔ اس واقعے کے نتیجے میں شراب کے ڈبے گر گئے اور بعض بوتلیں ٹوٹ گئیں۔ اس واقعے کے ساتھ ہی سڑک پر گری شراب کی بوتلوں کو لے کر کئی راہگیر اور مقامی افراد فرار ہو گئے۔ اس حادثے میں تقریباً 6 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ حیدرآباد کے ایک پولیس اسٹیشن میں خاتون کے ساتھ 3rd ڈگری، 2 کانسٹیبل معطل۔ حیدرآباد کے ایل بی نگر پولیس اسٹیشن میں خاتون کو رات بھر حراست میں رکھتے ہوئے اسے کافی مارا پیٹا گیا، جس کے نتیجے میں خاتون شدید زخم آئے۔
इस वाक़े की इत्तला के बाद रचकुंडा पुलिस कमिश्नर चौहान ने हेड कांस्टेबल शिव शंकर और खातून कांस्टेबल सोमालता को मुअत्तल कर दिया और वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया है। बताया जाता है कि नंदनी हिल्स कॉलोनी के रोड नंबर 4 में रहने वाली वरालक्ष्मी नामी खातून को एलबी नगर चौरास्ते से मज़कूरा दो कांस्टेबल ने किसी केस के सिलसिले में 15 अगस्त की रात पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया और उसके साथ 3rd डिग्री बर्ताव किया, जिस पर वरालक्ष्मी के पैरों को शदीद ज़ख्म आए। बाद अज़ां सुबह में एक अफसर की मुदाखलत के बाद छोड़ दिया गया। खातून के रिश्तेदारों ने पुलिस के रवैये के खिलाफ सख्त एहतजाज किया, जिस पर 2 कांस्टेबल को मुअत्तल कर दिया गया। లక్ష్మి సార్ లక్ష్మి భర్త పేరు శ్రీను ఏం చేస్తాడు మీ పాప సంక్రాంతి సార్ మీరేం చేస్తారు నేను పని చేసుకుంటా బయట ఏం పని చేస్తారు ఇప్పుడు పని చేసుకుంటా ఫంక్షన్లో పోతా క్యాటరింగ్ పోతా చేసి సొంత మీదే కిరాయి సార్ ఇద్దరు అమ్మాయిలు పెద్ద ఇప్పుడు ప్రాపర్ ఎక్కడ దేవుడు దొరకదు ఎవరు కొనుక్కుంటున్నా పడమపల్లినా మీది तेलंगाना में बीजेपी तन्हा मुकाबला करेगी, लक्ष्मण का बयान। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बंगारू लक्ष्मण ने कहा कि बीजेपी तेलंगाना इंतखाबात में तन्हा मुकाबला करेगी। रियासत में बीजेपी के इख्तियार में आने के लिए 100 दिन का प्लान तैयार किया जाए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना के अवाम चाहते हैं कि बीजेपी इख्तियार में आए। बीआरएस चाहे कितनी ही यात्रा क्यों न करे, लोग यकीन नहीं करेंगे। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस को वोट देना बीआरएस को वोट देने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे असम्बली इंतखाबात करीब आ रहे हैं, बीजेपी अपनी सरगर्मियों की तौसीक कर रही है। पहले मरहले में इस माह की 17 तारीख को मंडल और डिवीज़न वार की सतह पर महासरे का प्रोग्राम मुनाकिद किया जाएगा और इस माह की 18 तारीख को रैली मुख्तलिफ असम्बली हलकों में निकाली जाएगी। दूसरे मरहले के एक हिस्से के तौर पर इस महीने की 23 तारीख को हुक्मरान पार्टी के MLAs का घेराव, 24 को रियासती वज़रा का घेराव, 27 तारीख को ज़िले कलेक्टर के दफ्तर का महासरा और जेल भरो प्रोग्राम किया जाएगा। तीसरे मरहले के एक हिस्से के तौर पर हैदराबाद में सितंबर के पहले हफ्ते में मिलियन मार्च तर्ज की तहरीक का एहतमाम किया जाएगा। असम्बली इंतखाबात के लिए बीजेपी की पहली फहरिस्त जारी। मध्य प्रदेश के 39, छत्तीसगढ़ के 21 उम्मीदवारों का ऐलान। रवां साल के आखिर में 5 रियासतों में असम्बली इंतखाब होने हैं। इस ताल्लुक से बीजेपी ने बड़ी पेशकदमी करते हुए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। मध्य प्रदेश के 39 और छत्तीसगढ़ के 21 उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है, जिससे जाहिर हो रहा है कि बीजेपी आइंदा असम्बली इंतखाबात को लेकर पूरी तरह कमर कस चुकी है। इससे कबल बीजेपी की मरकज़ी इंतखाबी कमेटी CEC की मीटिंग बुध के रोज़ नई दिल्ली के पार्टी हेडक्वार्टर में मुनाकिद हुई थी। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के साबिक़ वज़ीर आला रमन सिंह ने मीटिंग के दौरान सलाह मशवरे में हिस्सा लिया था। देर रात तक चली मीटिंग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, मरकज़ी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, मरकज़ी वज़ीर अश्विनी विष्णु और बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा समेत बीजेपी के कई बड़े लीडरान शामिल हुए थे। विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस मनसूख। रेलवे हुकाम ने बताया कि विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को आज मनसूख कर दिया गया है। रेलवे हुकाम ने कहा कि जुमेरात की सुबह 5:45 पर रवाना होने वाली ट्रेन तकनीकी वजूहात की बिना पर मनसूख कर दी गई। हम इस तकलीफ़ के लिए माजरत ख़्वाह हैं। हुकाम ने कहा कि वंदे भारत की मनसूखी की इत्तला सुबह 5 बजे तक मुसाफिरों तक पहुंचा दी गई। मुतबादिल के तौर पर सुबह 7 बजे एक और ट्रेन का इंतज़ाम किया गया जो वंदे भारत स्टॉप पर रुकेगी। सरूर नगर के मकतूल मोहम्मद इमरान के ख़ानदान से मुश्ताक मलिक की मुलाकात। आज तहरीक मुस्लिम शब्बान का एक वफ़द मोहम्मद मुश्ताक मलिक सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान की क़ियादत में सरूर नगर भगत सिंह नगर सेक्टर 2 में मोहम्मद इमरान के मकान सरूर नगर पुलिस स्टेशन गए। मोहम्मद इमरान जो एक बैग्स की दुकान पर काम करते थे, 5 अगस्त को रात में अपनी मां से फ़ोन पर बात की और कहा कि वह लक्ष्मण उर्फ सीनू जो अब फ़रार है, सतीश शर्मा, राकेश, कमलेश, राम के साथ है। 7 अगस्त को इसके भाई फिरोज़ और मामू की जानिब से सरूर नगर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की दरख्वास्त दी गई। पुलिस ने 14 अगस्त को ख़ानदान को बतलाया कि इमरान का कत्ल हो गया।
عمران کی والدہ ممتاز بیگم نے محمد مشتاق ملک کو بتلایا کہ ہم روز پولیس اسٹیشن جاتے رہے، کچھ نہیں بتلایا گیا اور 14 اگست کو اسسٹنٹ کمشنر کے آفس میں کہا گیا کہ ملزمین گرفتار کر لیے گئے اور عمران کا قتل ہو گیا۔ سرکل انسپکٹر نے کہا کہ لاش کو قتل کے بعد جلا دیا گیا، مسارام باغ کے علاقے میں قتل کیا گیا اور راکھ کو بھی تلف کر دیا گیا۔ جناب محمد مشتاق ملک صدر تحریک مسلم شبان سرکل انسپکٹر سے کہا کہ لاش کے باقیات کو خاندان کے حوالے کرے تاکہ مذہبی رسومات، نماز جنازہ، دفن کفن کے تو معاملات ہو سکے۔ ریاستی حکومت بالخصوص وزیر داخلہ اس کی تحقیقات کسی بھروسہ مند ایجنسی کے ذریعے کروائے اور ذمہ داروں کو بھی سزا دے اور لاپرواہی نہ برتیں۔ بلقیس بانو کے سپریم کورٹ ناراض، قصورواروں کی رہائی پر اٹھائے کئی سوالات، جانیے کیا کہا۔ بلقیس بانو کیس میں قصورواروں کی رہائی پر سپریم کورٹ نے سوالات اٹھائے ہیں۔ عدالت نے پوچھا ہے کہ ان قصورواروں کو موت کی سزا کے بعد والی سزا یعنی عمر قید ملی تھی، ایسے میں وہ 14 سال کی سزا کاٹ کر کیسے رہا ہوئے۔ گجرات حکومت سے پوچھا کہ اس 14 سال کی سزا کے بعد رہائی کی راحت دیگر قیدیوں کو کیوں نہیں ملی۔ 2002 میں گودرا فسادات کے دوران بلقیس بانو کی اجتماعی آبروریزی کی گئی تھی اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ 7 افراد کا قتل کر دیا گیا تھا۔ اس معاملے میں 11 افراد قصوروار پائے گئے تھے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ جیلیں قیدیوں سے بھری پڑی ہیں تو انہیں اصلاح کا موقع کیوں نہیں دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے سوال کیا کہ بلقیس بانو کیس کے قصورواروں کے لیے جیل ایڈوائزری کمیٹی کس بنیاد پر تشکیل دی گئی؟ ایڈوائزری کمیٹی کی تفصیل دیجیے۔ عدالت نے سرکار سے یہ بھی سوال کیا کہ جب گودھرا کی عدالت نے ٹرائل نہیں کیا تو اس سے رائے کیوں نہیں مانگی گئی؟ بلقیس بانو کی عرضی پر سپریم کورٹ میں سماعت اب 24 اگست کو ہوگی۔ گجرات سرکار کی کمیٹی کی رپورٹ کے بعد 15 اگست 2022 کو بلقیس بانو معاملے کے سبھی قصورواروں کو وقت سے پہلے ہی رہا کر دیا گیا تھا۔ قصورواروں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن گزشتہ سال سرکار نے سزا معافی کی پالیسی کے تحت انہیں رہا کر دیا تھا۔ رہا کیے گئے لوگوں میں سے کچھ 15 سال تو کچھ 18 سال کی جیل کی سزا کاٹ چکے ہیں۔ سبھی قصورواروں کو وقت سے پہلے رہا کرنے کے فیصلے کے خلاف بلقیس بانو نے پہلے ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ انہوں نے گجرات سرکار کے فیصلے کے خلاف عرضی داخل کی تھی۔ حیات نگر ایم آر او کے دفتر میں بی جے پی کی قیادت میں دھرنا دیا گیا۔ اس موقع پر حکومت سے تمام مستحق غریبوں کو ڈبل بیڈ روم مکانات دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ بی جے پی کے قائدین و کارکنوں نے بڑی تعداد میں غریب عوام کے ہمراہ ایم آر او آفس پہنچے اور ایم آر او کی عدم موجودگی میں کے باعث حکومت کے خلاف احتجاج کیا اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ تاہم حیات نگر پولیس نے موقع پر پہنچ کر بی جے پی قائدین کو بھگانے کی کوشش کی۔ احتجاجیوں نے ایم آر او کے آنے تک یہاں سے جانے سے انکار کر دیا۔
खबरदार केसीआर डबल बेडरूम लो डबल बेडरूम लो डबल बेडरूम लो तेलंगाना स्टूडेंट फेडरेशन TNSF के रियासती सदर रविंदर ने तेलंगाना स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में शिकायत दर्ज कराते हुए इन एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। करीमनगर जिले के हुजूराबाद हलके में महात्मा ज्योति बापू गुरुकुला स्कूल के करीब राइस मिलों को कायम किया गया, जिसकी वजह से तलबा की सेहत पर असर पड़ रहा है। इस सिलसिले में तेलंगाना स्टूडेंट फेडरेशन TNSF के रियासती सदर रविंदर ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। హుజరాబాద్లో ఏదైతే ఏర్పాటు చేసినో మహాత్మా జ్యోతిబా గురుకులాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మరి హుస్నాబాద్ నియోజకవర్గానికి సంబంధించిన సైదాపూర్ అదేవిధంగా మరి హుజరాబాద్ నియోజకవర్గానికి సంబంధించినటువంటి వీణవంకకు సంబంధించినటువంటి మరి మహాత్మా జ్యోతిబా పాఠశాల ఈ రోజున హుజరాబాద్ పట్టణంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। వాటి చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి రైస్ మిల్ల వల్ల అనేక ఇబ్బందులు అవుతూ ఉన్నాయి। శ్వాసకోశ ఊపిరితిత్తుల సమస్యల వల్ల విద్యార్థులు ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారని చెప్పేసి సంబంధిత అధికారులకు గత సంవత్సర కాలంగా అనేక ఫిర్యాదులు చేయడం జరిగింది। అయినప్పటికీ ఇప్పటి వరకు కూడా మరి ఏదైతే మహాత్మా జ్యోతిబా గురుకులాలకు సంబంధించిన సెక్రటరీ మల్లయ్య భట్టు గారికి కూడా 2 సార్లు మేము కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది। సంబంధిత ఏదైతే మరి పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు అధికారులకు కూడా మేము కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది। అయినప్పటికీ గత 10 నెలలుగా నోటీసుల పేరుతో కాలయాపన చేస్తూ ఉన్నారు। ఏదైతే మరి అద్దె భవనాల యాజమాన్యాలతో లోపాయికర ఒప్పందం చేసుకొని ఈ రోజున మరి విద్యార్థుల ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోతూ ఉన్నా కూడా మరి చూసినట్టు వివరిస్తూ ఉన్నారని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మరి దీని మీద ఈ రోజున తెలంగాణ HRCని మరి ఆశ్రయించడం జరిగింది అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।